میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حکم جو خداوند نے ہمیں دیا کہ پھل لاؤ۔ یوحنا 15 وہاں پر اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ آمین۔ خداوند نے ہمیں چنا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم پھل لائیں۔ ہم اپنی کلیسیاؤں میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی آج ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہماری کلیسیاؤں میں شفا دینے والے، بدرو نکالنے والے، بیگانہ زبانیں بولنے والے استاد بھی ہیں، لیکن پھل نہیں ہے۔ خداوند نے کس کو پھل کہا تھا؟ یہ بڑی خاص بات ہے، اور پھر اس کی گواہی اعمال کی کتاب سے ملتی ہے، جو پھل خداوند نے کہا تھا۔ جو آج چرچ کر رہا ہے، جو آج کلیسیا کر رہی ہے، جو آج بیشتر مسیحی کر رہے ہیں، وہ پھل نہیں ہے، وہ تو آپ کی خدمت ہی ہے۔ آپ ایک خدمت کر رہے ہیں اور اس کا اجر آپ کو مل رہا ہے، لیکن جو پھل ہے، خداوند نے کہا تھا تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ خداوند نے ہمیں اس لیے چنا تاکہ ہم پھل لائیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ جگہ جگہ جائیں، منادی کریں اور لوگوں کو خداوند کے لیے جیتے۔ اعمال کی کتاب میں خداوند نے یہی ان سے کہا تھا کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم یہاں سے لے کے دنیا کے آخر تک میرے شہید کہلاؤ گے، میرے گواہ ہوگے۔ گواہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی، اس کا مطلب ہے مارٹس۔ مارٹس کا مطلب ہے شہید۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے اپنی جان دیتا ہے۔ سو خداوند نے کہا کہ پھل لاؤ۔ ان کو اس لیے نہیں چنا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ ان 12 کی بھی بات کر رہا ہوں، اور آج میں اپنی اور آپ کی بھی بات کر رہا ہوں۔ یہ صرف خادموں کے تعلق سے نہیں ہے، یہ مسیحی کلیسیا کے تعلق سے ہے۔ آپ اعمال کی کتاب دیکھیے، اس میں لکھا ہے کہ استفنس کے شہادت کے بعد جب کلیسیا پراگندہ ہوئی تو جو جہاں جہاں بھاگتا گیا وہاں وہاں کلیسیائیں قائم ہوتی چلی گئیں، حتیٰ کہ کپرسی جو تھے اور قرینی جو تھے وہ بھی منادی کرنے لگ گئے۔ جب ان کی منادی کے تعلق سے پتہ لگا تو پھر برنباس کو بھیجا گیا۔ برنباس نے جا کے وہاں کا حالات دیکھے اور پھر جا کر وہ ترسیس گیا اور پولوس کو ڈھونڈ کر واپس لایا اس جگہ انطاکیہ میں، تاکہ وہ وہاں پہ خدمت کرے۔ منادی کے تعلق سے جو بڑی خاص بات ہے، تعلیم دینے کے تعلق سے جو بڑی خاص بات ہے، پاسٹر ہونے کے لیے، استاد ہونے کے لیے، خادم ہونے کے لیے جو بڑی ضروری ہے وہ ہے پھل۔ خداوند نے کہا تھا تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لوگے۔ سو خداوند نے ہمیں کہا کہ منادی کرو، جگہ جگہ منادی کرو اور لوگوں کو میرے لیے جیتو۔ لیکن منادی کرنے جائے گا کون؟ جائے گا وہ جس کے پاس پھل ہیں، اور پھل جو ہیں وہ ہمیں ابتدائی طور پر نظر آتے ہیں۔ خدا آپ کا بھلا کرے، غلطیوں 5 باب اور اس کی 22-23 آیت ہے، لکھا ہے محبت، تحمل، مہربانی، اطمینان۔ وہ پھل ہے، 9 کے 9 پھل ہیں جو محبت سے شروع ہوتے ہیں اور پرہیزگاری پہ ختم ہوتے ہیں۔ اور کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ محبت کا پھل ہے۔ تحمل ہو، نیکی ہو، پرہیزگاری ہو، اطمینان ہو، خوشی ہو، یہ محبت کا پھل ہے۔ نئے عہد نامہ میں ہمیں صرف ایک حکم ہے کہ ہم محبت کریں، اور اس محبت کے نتیجے میں یہ خصوصیات، یہ پھل ہماری زندگی میں بڑھے،
پھولیں میچیور ہوں، تاکہ لوگ ان پھلوں کو دیکھ کے خداوند کی تمجید کرے. کہ خداوند نے کہا نا کہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر لوگ میری تمجید کریں. تو کام کون سے تھے؟ یہی کام جو خداوند نے حکم دیا، محبت کرے، تحمل کرے. تحمل کے لیے ایک بڑا زبردست لفظ استعمال ہوا، لانگ سفرنگ، یعنی کہ ایسی مشکلات جو لمبے عرصے تک آپ پر رہتی ہیں. صبر کرنا اور پھر صبر ہی کرنا جب تک کہ خدا کی مرضی پوری نہ ہو جائے. دیکھیں، مبارک ہے وہ جو آزمائش میں کامیاب ہوا. میں اس کو ایک اور طرح سے بھی کہتا ہوں کہ مبارک ہے وہ جو صبر میں کامیاب ہوا، جو تحمل میں کامیاب ہوا، کیونکہ جب کامیاب ہوا تو تولا گیا تو کام نہیں نکلا. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، ہم بیگانہ زبان بولتے ہیں، ہم شفا کا کام کرتے ہیں، ہم بدرو بھی نکال دیتے ہیں، لیکن ذرا سی بے روزگاری آتی ہے، ذرا سی بیماری آتی ہے، ذرا سی تنگی آتی ہے اور ہمارے حواس جواب دے جاتے ہیں اور ہم ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں. ہم کلیسیاں پہ اپنا بوجھ بڑھا دیتے ہیں، ہم عزیزوں پر اپنا بوجھ بڑھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ کرو. لیکن ہم وہ پھل جو یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے، صبر کو اپنے اندر پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ، تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. جب تک ہم ان باتوں کو، ان پھلوں کو میچیور نہیں ہم کرتے، ہمارے اندر کمی ہی رہتی ہے. ہم کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم تحمل کرنا، صبر کرنا نہیں سیکھ لیتے. یہ سیکھیں گے تو ہمیں اطمینان حاصل ہوگا، وہ اطمینان جو ہمیں خداوند کے پاس لے جاتا ہے، جس کے سبب سے ہم خداوند کے سامنے گھٹنوں پر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ اطمینان ہمیں حاصل ہوتا ہے جس کے لیے خداوند نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، ابد تک کے لیے دیتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے اس طرح نہیں دیتا، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. اور خداوند کا اطمینان جو ہے وہ انسان کی سمجھ سے تو باہر ہے، بے ایمان کی سمجھ سے تو باہر ہے کہ وہ کیسے ملتا ہے. لیکن جو ان پھلوں میں میچیور ہوتا ہے، جو پختہ ہوتا ہے، وہ اس اطمینان کو نہ صرف حاصل کرتا ہے بلکہ اس کی اہمیت کو اور اس کی خصوصیات کو جانتا ہے. اس کے علاوہ اچھا ہاں، ایک اور خاص بات، اگر یہ پھل پکے نہ ہوں، یہ میچیور نہ ہوں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا سیب ہوتا ہے بیر کی طرح کا، کیا کوئی اس کو کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا، وہ کھانے لائق ہے نہیں. آپ کھجور کے درخت کو دیکھیے، ایک کھجور سے درخت بنتا ہے اور اس ایک درخت کے اوپر ہزاروں کھجوریں لگتی ہیں اور سارا سیزن لگتی رہتی. میں اکثر کھجور کے درخت کے پاس کھڑا ہو کے اس کو دیکھتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک بیج سے اتنا پھل. اور خداوند نے تو کہا تھا کہ وہ مرتا ہے تو پھل پیدا ہوتا ہے. کیا ہم بورن اگین ہوئے؟ کیا ہم اپنے جسم کو ہم نے خواہشوں اور رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچا؟ یہ آج بھی ہمارے اندر لڑائیاں اور جھگڑے اور غیبتیں اور وہ سب کچھ ہے. دیکھیے، ہماری کلیسیا میں کہا جاتا ہے کہ میں روح سے مامور ہوں، میں بیگانہ زبان بولتا ہوں. خدا پاک کو برکت دے، آپ ضرور بولیے. لیکن کیا آپ ملنسار ہیں؟ کہ آپ بے ریا محبت رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی محبت پاک ہے؟ کیا آپ نیکی کرنے کے ہر کام کے در پہ رہتے ہیں؟ آپ نور کے فرزند بنتے ہیں، آپ خدا کی ذات کا حصہ بنتے ہیں، آپ اس کی خصوصیات آپ کو مل جاتی ہیں، شفا آپ کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی ہے، اختیار آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا جاتا ہے. محبت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آج ہمیں کلیسیا میں جن مسائل کا سامنا ہے، جن مشکلات کا سامنا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان روح کے کام کرنے والے تو بہت ہیں لیکن پھل کوئی نہیں ہے. اور اگر پھل نہیں ہے تو نہ صرف ہم کسی کو خداوند کے لیے جیت نہیں پائیں گے بلکہ ہماری خود روح کا نقصان ہو جائے گا. آپ انجیلوں میں دیکھ لیجئے
ایک خادموں کا گروہ خداوند کے پاس آیا، اس نے کہا خداوند ہم نے تیرے نام سے نبوت کی، ہم نے بدروؤں کو نکالا۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا تمہیں، اعلانتیوں میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ سو ان خدمتوں کا کیا اجر ہے اگر ہمارے پاس پھل نہیں ہے، اگر ہمارے پاس تابع داری نہیں ہے؟ کیا پھل ہے ہمارے، کیا اجر ہے اس کا ہمارے پاس؟ ہم نے کتنی بدروئیں نکال دی، کتنے بیماروں کو شفا دی، کیا ہے؟ دیکھیے، غور کیجئے، یہ تو ابتدائی پھل ہے، لیکن پھر افسیوں میں ہیں، پھر رومیو 12 باب میں خدمتیں ہیں جو متحرک کرتی ہیں۔ دیکھیں، جس کو سخاوت ملی وہ سخاوت کرے، جس کو نصیحت کی ہوئی ہے وہ نصیحت کرے، جس کو خدمت ملی ہے وہ مارتھا کی طرح خدمت کرے، کھانے پکائے، لوگوں کو کھلائے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے درمیان جو بیگانہ زبان بھی بولتے ہیں اور کھانا بھی بانٹتے ہیں، ننگے کو کپڑا بھی دیتے ہیں، بھوکے کو روٹی بھی دیتے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے۔ خداوند ہم سے خدمت لے گا یا نہیں لے گا یہ اس کا کام ہے، لیکن پھل پیدا کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ کیا ہم سخاوت کرتے ہیں؟ یا کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اچھا بھائی خدا تیرا بھلا کرے۔ یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو تن کے لیے چیزیں درکار ہو تو صرف دعا نہ دے بلکہ جو چیزیں درکار ہیں وہ بھی دے۔ کیا ہم دیتے ہیں؟ میں خاص طور پہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں، ان خادموں سے مخاطب ہوں، ان مسیحوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم روح سے معمور ہیں، جو کہتے ہیں روح سے معمور ہیں، پھل نہیں لاتے۔ اگر ہم پھل نہیں لائیں گے تو خدا کی بادشاہی سے باہر ہو جائیں گے۔ کھجور کے درخت کو دیکھیے، کلام مقدس میں دیندار کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کو کھجور کے درخت کی مانند ہونا چاہیے جو اپنے پاس خوراک بھی رکھتا ہو، سایہ بھی رکھتا ہو اور سیدھا خدا کی طرف جاتا ہو۔ غور کیجئے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے؟ ہم ایمان میں ترقی کر رہے ہیں یا ہم تنزلی کا شکار ہیں؟ غور کیجئے، اور میں پھر کہتا ہوں غور کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ اور جب میں شیئر کرنے کو کہتا ہوں تو اس سے مراد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کلام کی باتیں پہنچے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، جیتے رہیں۔